میں ہوں آپ کا دوست نواز، اور آج ہم اردو کی ایک مشہور صنف شاعری کا ایک انداز جس کا نام ہے غزل۔ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا یا اشاروں میں باتیں کرنا، اشاروں پتہ نہیں کیا ہو، اینی وے۔ تو غزل کے بارے میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا کہ غزل جو کون سا لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، عربی لفظ سے لیا گیا ہے، اور غزل کی شروعات جو سب سے پہلے عرب میں ہو چکی تھی، اور یہ 7ویں صدی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 7ویں صدی میں۔ لیکن ہندوستان میں جو غزل آئی ہے وہ عربی کے میڈیم سے نہیں آئی بلکہ فارسی کے ذریعے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کی فارسی سے آئی، یعنی ایران سے آئی، اور غزل کی شروعات ہندوستان میں جو ہوئی وہ 12ویں صدی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ میڈاول پیریڈ ہے، مسلمانوں کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، سوری مسلمان نہیں تو میڈاول پیریڈ کہہ لیجیے، مغلیہ سلطنت کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں، اور یہ جو بھی دلی سلطنت وغیرہ، تو اس زمانے میں شروعات ہو گئی تھی کس کی؟ غزل کی شروعات ہو گئی تھی۔ ویسے اس سے پہلے، غزل سے پہلے عربی میں قصیدہ چلتا تھا۔ قصیدہ کہتے ہیں ایک ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف کیا جائے یا کسی کی برائی کیا جائے، خوب تعریف کرتے تھے لوگ تاکہ پیسہ ویسا کچھ مل جائے، لالچ والچ کچھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لائک شیئر مل جائے، تو اس چکر میں جو نا قصیدہ پڑھا جاتا تھا۔ لیکن اب بہت لمبا ہونے لگا، تو اب زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اس کو چھوٹا کر دیں گے۔ حالانکہ غزل میں اب ایسا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کم سے کم کتنا شعر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے، لیکن تب بھی کم سے کم 5 سے 7 اشعار ہونی چاہیے غزل میں، اور زیادہ سے زیادہ 17 یا 19، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی غزل آخر ہوتا کیا ہے، غزل کا تعارف پوچھ دے، اس کا ڈیفینیشن ایگزام میں لکھیں گے کیا، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ غزل ایک ایسی شاعری کی صنف ہے جس میں حسن و عشق کی بات ہوتی ہے۔ پہلے زیادہ تر غزل میں حسن اور عشق لے دے کے اور کوئی کام دھم نہیں تھا، بس پیار محبت چل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈرامہ بہت ہو گیا، اب کیا چلے گا؟ اقبال صاحب آئے۔ اقبال نے یہ کہا کہ غزل میں اب ڈرامہ نہیں چلے گا، اب فلسفہ چلے گا۔ فلسفہ کہتے ہیں فلسفی کو، فلسفی کہتے ہیں سوچنے کا جو آپ کا نظریہ ہے، جو طریقہ ہے، آپ کا انداز ہے۔ تو ایک فلسفہ کو اقبال صاحب نے فلسفہ کا استعمال کر دیا، کس میں؟ غزل میں۔ غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ذہن کا استعمال کر دیا، غزل میں ذہن دیا۔ اور فیض کے بارے میں کہا جاتا ہے، فیض احمد فیض کے بارے میں، کہ اس نے سیاست جو ہے میں استعمال کیا، کس کا؟ غزل کا، ٹھیک ہے۔ یعنی غزل میں سیاست، جیسے بھی عمران پرتاپ کوئی شاعر ہے، وہ غزل کی پتہ ایسی تیسی کر دیتے ہیں، اس میں مودی امت شاہ سب گھسیڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حافی ہے، وہ بھی پتہ نہیں غزل میں فزکس کیمسٹری بایولوجی سب گھسیڑ دیتے ہیں۔ تو خیر غزل ایک پہلے پابندی تھی کہ غزل میں بس حسن عشق کی بات ہوتی تھی، بس اتنی بات ہوتی۔ اب کیا کہ پابندی نہیں، جیسے ایک شاعر ہے رانا کر کے، تو وہ جو ہے غزل میں اپنی ماں کے بارے میں زیادہ بیان کرتے ہیں۔ لوگ پوچھے کہ ماں کے بارے میں اتنا کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہ جب وہ انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں شاعری کرتا ہے، تو ہم کو ماں سے محبت ہے اس لیے ماں کے بارے میں شاعری کرتے ہیں۔ تو اب غزل میں جو مضامین کی قید نہیں، کسی بھی طرح کی مضامین کو غزل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور سوال یہ آتا ہے کہ غزل میں جب آپ بیان کرتے ہیں، شاعر جب شاعری کرے گا تو پہلا شعر جو بولے گا اس پہلا شعر کو بولتے ہیں مطلع، ٹھیک ہے۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا، احمد فراز کا شعر ہے۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے، اس شعر کو کیا بولیں گے؟ مطلع بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو شاعری کا یا غزل کا سب سے خوبصورت شعر ہوتا ہے جس پہ آپ کا دل آ جائے، کہہ سکتے ہیں آپ کا درد جو جاگ جائے، پرانا درد، اس کو بولتے ہیں حسن مطلع کہتے ہیں۔ حسن مطلب خوبصورتی ہوتی ہے، حسین اسی سے بنا، یا دوسرا مصرع کہہ لیجئے تو اس کو مطلع ثانی کہتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا مصرع زیادہ حسن اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غزل اب پورا درد بیان کر دیا شاعر نے، غزل ختم ہو رہی ہے، تب آخری شعر بیان کرے، جیسے ایک شعر ہے کہ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہے فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ اتنا ٹینشن میں بیچارہ، دن میں بھی سگریٹ پی رہا ہے، رات میں بھی پی رہا ہے، ڈبیا جلا رہا ہے۔ تو شاعر جو ہے شعر کے آخر میں کیا بیان کر رہا ہے؟ اپنے نام کو بیان کر رہا ہے، اپنا تخلص بیان کر رہا ہے، تو اس شعر کو کہتے ہیں مقطع۔ سوال پوچھتا ہے امتحان میں، غزل کا پہلا شعر کیا کہلائے گا؟ تو مطلع، اور دوسرا شعر حسن مطلع یا مطلع ثانی، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے گا وہ مقطع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے شاعر کی بات کر لیں غزل کے بارے میں، تو امیر خسرو وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے شروعات کر، اس نے ولی دکنی ہے، قلی قطب صاحب وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں کہ غزل میں قافیہ اور ردیف بھی ہوتا ہے۔ قافیہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے شعر دیکھ لیتے ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، ناز اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے۔ دیکھیں پھر وہی غزل مطلب حسن عشق، وہی محبوب کا آنکھ، محبوب کا ہونٹ، اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا لوگ کو۔ یہ جو حباب ہے، شراب ہے، کباب نہیں پڑھ دیجیے، گلاب ہے، اس کو قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
काफिया। उसके बाद जो आता है किसी है, अपनी हवा किसी है, शराब किसी है, गुलाब किसी है, तो ये किसी जो है वो रदीफ है। तो ये गजल का आपको पैरामीटर हुआ। सवाल जो इम्तिहान में पूछे वो इतना ही पूछेगा कि गजल के माने क्या होते हैं, ठीक है। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, आखिरी शेर क्या कहलाता है। जो 10वीं का शायर है, जितना भी शायर है गजल है, वो 9वीं का, 12वीं का, वो सारा हर उसका जो है जितना भी गजल लिखा हुआ है उसके हर शेर को, हर मिसरे को नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे और बताएंगे गजल का मतलब और गजल की तशरीह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।